خیبر کا یہودیوں کا ایک قلعہ رہ گیا تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو اعزاز بخشا، ایک دن پہلے بشارت عطا فرمائی کہ میں جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح بھی فرمائے گا، وہ رب کا، اس کے محبوب کا پیارا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے محبوب سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ رسول کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، اور اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ علم غیب ہے حضور کا، کل کیا ہوگا، کون کامیاب ہوگا، کون رب سے محبت کرتا ہے، دل کے حال کون جانے، رب کس سے محبت کرتا ہے، یہ سب غیب ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ کس نے پایا ہے، کل کون کسی مقابلے میں کامیاب ہوگا، مجھے نہیں پتا، غیب ہے یہ۔ حواس خمسہ سے، ظاہری عقل کے کلابے ملانے سے کوئی اس نتیجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور کا علم غیب ہے۔ فرمایا کہ کل جس کو جھنڈا دوں گا نا، اللہ اس کو فاتح خیبر بھی بنائے گا، وہ اللہ رسول کا پیارا بھی ہے، اور وہ اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ دوسرے دن حیدر کرار کو بلایا، کہاں علی کہاں ہے، اور آپ کو جھنڈا عطا فرمایا، فاتح خیبر بنے۔ آپ نے خیبر کے اس قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینکا اور اس کو اپنی ڈھال بنا دیا۔ ہم نے دیکھا ہوگا ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے میں ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار، اچھا طاقت کتنی تھی؟ راوی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ختم ہونے کے بعد تقریباً 40 افراد نے مل کر وہ دروازہ اٹھانا چاہا، 40 بندوں سے نہ اٹھایا جا سکا، اور حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اکھیڑا اور اکھیڑ کر ڈھال بنا لیا۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بخاری کی حدیث قدسی ہے نا، رب فرماتے جب اپنے پیارے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بنتا ہے۔ یہ قوت یزدان ہے، قوت حیدر کرار کو کہتے ہیں، یہ یزدان اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوت تھی۔ اس حدیث قدسی کا جاگات تھا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل تھا کہ آپ نے قوت یزدان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کر پھینک دیا۔